السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر امجد محمود۔ میں اپنے چینل عبداللہ ہومیو کلینک میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج ہمارا موضوع ہے نائٹ سلیپ پروموٹس یور ہیلتھ، کہ رات کو سونا جو ہے وہ صحت کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ رات کے وقت سونا جو ہے وہ ہماری دماغی اور جسمانی صحت کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ رات کو سونا ہمارے جسم کو دوبارہ مستعد کرتا ہے، دوبارہ نئے دن کے آغاز کے لیے تیار کرتا ہے، دماغ اس سے بہتر کام کرتا ہے، یادداشت جو ہے وہ بہتر کام کرتی ہے۔ ہمارے جسم کے دو اہم ہارمون ہیں، ایک جو ہے وہ میلاٹونین ہے اور دوسرا کارٹیسول ہے۔ یہ ہماری نیند لانے میں یا سونے میں بہت ہی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ مثلا میلاٹونین جو ہے وہ رات کے وقت اس کی سطح بڑھ جاتی ہے، جو جیسے جیسے اندھیرا چھاتا ہے اس کی سطح بڑھتی جاتی ہے اور وہ ہمیں نیند کی آغوش میں لے کے جاتی ہے۔ رات کے وقت جتنی ڈارکنیس ہوگی میلاٹونین اتنی زیادہ بنے گی، اور یہ ہارمون ہمیں پرسکون نیند بھی دے گا، ایک سونے میں مدد دے گا، اور پھر رات کو پرسکون نیند رہے گی، آپ بار بار اٹھیں گے نہیں۔ جب روشنی ہوتی ہے، روشنی پھیلتی ہے، تو پھر کارٹیسول جو ہارمون ہے وہ زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور میلاٹونین جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو کارٹیسول جو ہے وہ میں جاگنے میں وہ بہتر کردار ادا کرتا ہے، اور پھر ہمیں دن کے لیے تیار کرتا ہے کہ ہم نے سارا دن جو مشقت کرنی ہے، جو کام کاج کرنے ہیں، ان کے لیے وہ تیار کرتا ہے۔ اگر رات کو کارٹیسول کی مقدار جو ہے بڑھ جائے تو پھر ہماری نیند جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ ہماری جو نیند ہے، ایک اچھی نیند، ایک پرسکون نیند کے لیے کچھ عادات ہیں، ہیبٹس ہیں جو ہمیں اپنانی چاہیے۔ مثلا ایک تو کنسسٹنسی ہونی چاہیے، کہ رات کو یا صبح کو جس وقت آپ سوتے ہیں یا اٹھتے ہیں وہ آپ کا ایک وقت ہونا چاہیے۔ مثلا آپ کو رات 10 بجے سوتے ہیں، صبح 5 بجے اٹھتے ہیں، تو آپ کا روٹین آلموسٹ یہی ہونا چاہیے، نہ کہ کبھی کسی وقت سو گئے، کبھی 11 بجے سو گئے، کبھی 8 بجے سو گئے، کبھی 12 بجے سو گئے، پھر اٹھنے میں بھی ایسے، پھر آپ کی نیند بھی پوری نہیں ہوتی، اور پھر وہ آپ کا سارا سسٹم جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک جو سونے سے پہلے آپ اپنے آپ کو ریلیکس کریں۔ ریلیکس کرنے کے لیے آپ کوئی میگزین پڑھ سکتے ہیں، کوئی ریڈنگ کر سکتے ہیں، کوئی حدیث کی بک پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی چیز جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، تو اس سے بھی آپ کو ایک جو ہے ریلیکس ہو گیا آپ کو مائنڈ۔ دوسرا، جو سونے سے پہلے موبائل فون ہے یا کمپیوٹر وغیرہ ہے، بلو لائٹس ہے، ان سے اوائڈ کریں تاکہ وہ آپ کو ڈسٹرب نہ کریں۔ اور رات کو سوتے وقت موبائل بھی ہے جو ہے وہ آپ اپنے بیڈ سے دور رکھیں، اپنے بیڈ کے پاس یا اپنے پلو کے پاس نہیں رکھ کے سوئیں، بلکہ دور رکھ کے سوئیں، تاکہ اس کی ریز جو ہے وہ آپ کو نقصان نہ پہنچائے۔ اس کے علاوہ سونے سے پہلے زیادہ کھانا نہ کھائیں، اور کیفین والی چیزیں جو ہے، جو اسٹیمولنٹ چیزیں ہیں، مثلا کافی وغیرہ ہے، وہ استعمال نہ کریں، الکوہل استعمال نہ کریں، جن معاشروں میں الکوہل استعمال ہوتی ہے۔ اس سے بھی آپ کو نیند جو ہے وہ اچھی آئے گی، اس سے آپ پرسکون جو ہے وہ نیند لے سکیں گے۔ اور سونے کے لیے آپ کا کمرہ جو ہے اس کا ماحول ٹھیک ہونا چاہیے، پرسکون ہونا چاہیے، ٹھنڈا ہونا چاہیے، اور اس کمرے میں ڈارکنیس ہونی چاہیے، اندھیرا ہونا چاہیے۔ اگر اس میں روشنی ہوگی تو آپ کو جو میلاٹونین ہے وہ صحیح نہیں بنے گی، صحیح نیند نہیں آئے گی۔ اندھیرا ہوگا تو میلاٹونین بھی زیادہ بنے گی اور آپ کو نیند بھی پرسکون آئے گی۔ ایک اچھی نیند جو ہے وہ آپ کی مینٹل فزیکل ہیلتھ جو ہے اس کو بھی بہتر کرتی ہے، آپ کے انرجی لیول کو بھی بہتر کرتی ہے، اوور آل آپ کی ہیلتھ کو بہتر کرتی ہے اور اس کو پروموٹ کرتی ہے۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ نیند جو ہے وہ کم از کم 6 سے 8 گھنٹے متواتر ہونی چاہیے، جو ایک صحت مند شخص کے لیے ضروری ہے۔
ویڈیو اگر پسند آئے تو اس کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور لائک بھی کیجئے گا۔ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔